ہو رہی تھی؟ تکلیف ہو رہی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ تکلیف کس چیز کی ہوتی ہے؟ تکلیف تو اس کو ہوتی ہے جو گنہگار ہوتا ہے، تکلیف اس کو نہیں ہوتی جو صاحب جنتی ہوتا ہے۔ اور عمر تو وہ تھا جو عشرہ مبشرہ میں سے تھا، عمر تو وہ تھا جس نے اپنی زندگی میں سب کچھ حضور کے قدموں میں قربان کر دیا تھا۔ زخمی حالت میں حضرت ابن عباس نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق تکلیف محسوس کر رہے تھے۔ جب آپ نے دیکھا، آپ نے کہا اے عمر، تو نے حضور علیہ السلام کے ساتھ دیا، تو حضور جب آپ سے جدا ہوئے تو حضور آپ سے راضی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا ساتھ آپ نے دیا، حضرت ابوبکر صدیق آپ سے جب جدا ہوئے تو وہ بھی آپ سے راضی تھے۔ اور آپ نے صحابہ کرام کے ساتھ زندگی گزاری، جب وہ آپ سے جدا ہوں گے تو یقیناً وہ بھی آپ سے راضی ہوں گے، تو پھر آپ کس چیز کی تکلیف محسوس کر رہے ہیں؟ حضور بھی راضی، ابوبکر بھی راضی، صحابہ بھی راضی، تکلیف کس چیز کی ہو رہی ہے؟ اب عمر بن خطاب کا جواب سنیں۔ آپ نے فرمایا حضور مجھ سے راضی تھے، یہ بھی اللہ کا احسان تھا۔ حضور مجھ سے راضی تھے، یہ بھی اللہ کا احسان تھا۔ اور ابوبکر مجھ سے راضی تھے، یہ بھی اللہ کا احسان تھا۔ صحابہ کرام مجھ سے راضی ہوں گے، یہ بھی اللہ کا احسان ہوگا۔ اے عمر، پھر بتا تو صحیح تکلیف کس چیز کی ہو رہی ہے؟ فرمایا تکلیف مجھے آپ کو دیکھ کے ہو رہی ہے، صحابہ کو، کہ میں تو جا رہا ہوں۔ اے صحابہ کرام تمہارا کیا ہوگا؟ یہ ہوتے ہیں حکمران، میں تو جا رہا ہوں، پتہ نہیں تمہارا کیا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کی عزت کی قسم، اگر زمین کے برابر میرے پاس سونا ہوتا، اگر زمین کے برابر میرے پاس سونا ہوتا، میں عذاب سے پہلے، عذاب سے چھٹکانے کے لیے اور آپ کی نجات کے لیے اللہ کی بارگاہ میں فدیہ کر دوں۔ یہ ہوتے ہیں حکمران۔ اور آج کے حکمران کو دیکھیں، اور کون سا حکمران جو 22 لاکھ مربع کلومیٹر کے اوپر حکومت کرتا ہے؟ ٹینشن اس بات کی ہے کہ میں تو خدمت کر کے جا رہا ہوں، لیکن جب میں چلا جاؤں گا صحابہ کرام تمہارا کیا بنے گا؟ اگر زمین جتنا میرے پاس سونا ہوگا تو میں عذاب سے نجات دلانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں فدیہ کر دیتا۔ اسی کو عمر کہتے ہیں۔ جب آپ زخمی ہوئے، زخمی ہونے کے بعد پھر آپ کا وصال ہو گیا۔ جب آپ کا وصال ہوا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ تخت پہ اٹھایا گیا۔ جب تخت پہ جنازہ اٹھا تو لوگ جمع ہو گئے، دعائیں کر رہے تھے، اچھے اچھے الفاظ اور خوبصورت کلمات بیان کر رہے تھے اور صلات پڑھ رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ جا رہا تھا۔ جب جنازہ جا رہا تھا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ جب ہم جنازے کے ساتھ جا رہے تھے، دعائیں بھی ہو رہی تھی، کلمات بھی پڑھے جا رہے تھے، پیچھے کسی شخص نے آ کے میرے کندھے کے اوپر پکڑا پیچھے سے، اور میں نے یک لخت جب پیچھے دیکھا تو حضرت علی تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کر رہے ہیں، محبت بتا رہا ہوں کہ عمر کی علی کے ساتھ محبت کتنی تھی، علی کی عمر کے ساتھ محبت کتنی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں ہم جنازے کے ساتھ جا رہے تھے، پیچھے کسی شخص نے آ کے میرے کندھے سے پکڑا، جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضرت علی تھے۔ میرا ایمان کہتا ہے، میرا ایک وجدان ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ جیسے حضرت حضور علیہ السلام کا وصال ہوا، عمر رو رہے تھے، پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ اور میں اس لیے رو رہا ہوں، عرش والی ہستی تھی، فرش والوں پہ رہتی تھی، عرش پہ رہنے والے
فرشیوں کے ساتھ رہتے تھے، آج وہ چلے گئے، عمر روئے تو روئے نہ تو پھر کیا کرے؟ فرمایا وہ عبداللہ بن عباس یقیناً رو رہے ہوں گے، جب وہ رو رہے ہوں گے حضرت علی نے دیکھا ہوگا، جا کے کندھے سے پکڑا ہوگا، فرمایا ہوگا اے عبداللہ بن عباس ذرا پیچھے دیکھ، میں بتاتا ہوں عمر کون ہے، روتا کیوں ہے تو؟ فرمایا جب میں نے پیچھے دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف عبداللہ بن عباس نے دیکھا تو کیا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما رہے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، اللہ پاک حضرت عمر فاروق کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرے گا، بہت اچھا سلوک کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی عزت کی قسم عمر تو جا رہا ہے، اب میرے ساتھ کوئی ایسا شخص نہیں جس کو میں اپنے ساتھ بٹھا دوں اور اللہ سے ملاقات کا سوال کروں، میرے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں۔ عمر جا رہا ہے کہ جس کو اپنے ساتھ بٹھا کے رب کو کہوں کہ میں تیری ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ پتہ کیا چلا؟ علی کی محبت عمر سے دیکھے، عمر کی محبت علی سے دیکھے۔ فرمایا اللہ پاک بہترین سلوک کرے گا۔ آگے پھر مثال دی، فرمایا جب ہم حضور کی بارگاہ میں جاتے تھے، حضور علیہ السلام کیا فرماتے تھے؟ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں تھا، ابو بکر تھا، عمر تھا، فرمایا میں اور ابو بکر عمر آئے، توجہ کریں، میں ابو بکر عمر آئے، آگے فرمایا میں اور ابو بکر عمر داخل ہوئے، پہلے آئے پھر داخل ہوئے، فرمایا میں اور ابو بکر باہر نکلے، پتہ کیا چلا کہ ہم اس وقت بھی اکٹھے تھے، جب آئے تھے اکٹھے تھے، داخل ہوئے اکٹھے تھے، جب داخلے کے بعد نکل کے گئے اکٹھے تھے۔ اے صاحب پریشان نہ ہو، اب عمر جا رہا ہے، آپ بھی یہ دونوں صاحبان کے ساتھ ہی ہوگا۔ آج دیکھیں حضور علیہ السلام کے ساتھ ابو بکر بھی ہے، حضور کے ساتھ عمر بھی ہے۔ پتہ کیا چلا کہ عمر وہ ہے جس کے بارے میں ایک عورت نے کہا تھا، رات کو جا رہی تھی، رات کو جا رہی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں ملے، فرمایا اے عورت اس وقت کہاں چل رہی ہے؟ رات کے اندھیرے میں تجھ سے بھی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس وقت اس عورت نے کہا اللہ کی عزت کی قسم لگتا ہے یا آپ عمر ہیں یا آپ عمر ہے یا پھر عمر کا انتقال ہو گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب عمر تھا کسی کی جرات نہیں ہوتی تھی کسی لڑکی سے جا کے پوچھ لے تو کہاں جا رہی ہے، تو کیوں نکلی ہے، یا تو خود عمر ہے یا پھر عمر کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں خود عمر ہوں۔ دوستو اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو، اللہ پاک اگر ہمیں حکمران دے تو ایسے حضور کے غلام دے تو ایسے دے، پھر انسان کیسے نہیں بدلتا، پھر پاکستان کیسے نہیں بدلتا۔ ہم نے حضور کی سیرت کو چھوڑ دیا، خلفائے راشدین کی سیرت کو چھوڑ دیا، اس وجہ سے ہم وبال جان بنے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں تمام ازمیشوں سے نجات عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔